وہ کھول رہا، تو اس نے پیچ کھول کے جب ڈھکن اٹھایا تو بے ہوش ہو کے پیچھے گرا، یوں گرا۔ تو پیچھے جو مسلمان تھے انہوں نے آگے دیکھا تو محمود اپنے تابوت میں ایسے پڑا تھا جیسے ابھی سویا، اور اس کا سیدھا ہاتھ سینے پر تھا یہاں، اور اس کا کفن یہاں تک ہٹا ہوا تھا، آدھا سینہ اس کا ننگا تھا اور سینے پر ہاتھ تھا، اور ایسے سویا تھا جیسے ابھی کوئی اس کو سلا کر گیا۔ تو انہیں ہاتھ کو اٹھا کر دیکھا تو نرم گوداز، تو پھر اس کو رکھا، بند کیا، وہاں دوبارہ اس کو دفن کیا۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ایسی زندگی لائے ہیں کہ مسجد کا امام نہیں، 3 بر اعظم کا بادشاہ بھی مرنے کے بعد ایسے اعزاز پا سکتا، شہید بھی نہیں ہے، تبھی موت مرا ہے، ٹی بی میں، ٹی بی ہو گئی تھی تب تک، ٹی بی سے مرا تھا۔ اور قبر اس پر ایسے فدا ہے کہ اس کے بال کو بھی نہیں اکھیڑا۔ ایسی زندگی اسلام ہمیں دیتا ہے کہ مر کے بھی زندہ رہ جاؤ۔ تو شہاب الدین غوری پھر پہلا بادشاہ ہے جس نے باقاعدہ، محمود کی مثال ہے جیسے کسی نے ہل چلا کر زمین برابر کر دی۔ اس کے پاس ایک شخص آیا کہ حضرت کا سلطان میں بہت مظلوم ہوں، کیا ہے؟ کہ تمہارا بھانجا تیسرے چوتھے روز میرے گھر آتا ہے، میری بیوی کے ساتھ برا کرتا ہے، مجھے گھر سے نکال دیتا، میری تجھ تک پہنچ بڑی مشکل سے ہوئی۔ تو محمود کا رنگ غصے سے سرخ ہو، اس نے کہا آئندہ جب ایسا واقعہ ہو فوراً میرے پاس آ، اور درباریوں سے کہا یہ شخص جب پہنچے، میں سو بھی رہا ہوں تو مجھے اٹھایا جائے۔ تیسری رات وہ آیا، تیسری رات بھاگتا ہوا، تو سلطان اس کے ساتھ اٹھا اور اس کے گھر پہنچا، اور اندر جاتے اس نے پہلے چراغ بجھایا، پھر ایک وار کر کے اس کا سر اتارا، پھر ساتھ ہی وہ زمین پہ گر کے کہنے لگا ویحک اسقِ، تیرا بھلا ہو جلدی سے پانی لا۔ تو بھاگ کے گیا، پانی لایا، پانی پہ کہنے لگا چراغ جلاؤ۔ تو چراغ جلایا تو مقتول کو دیکھ کر اس نے کہا الحمدللہ۔ تو اس نے پوچھا سلطان یہ کیسے ہوا؟ میں کچھ باتیں سمجھنا چاہتا ہوں۔ تم نے چراغ آتے ہی بجھایا، قتل کر کے زمین پہ گر گئے، پانی مانگا، اس کو دیکھ کے الحمدللہ کہا، یہ کیا مسئلہ ہے؟ تو محمود نے کہا جس دن تم فریاد لے کر آئے تھے میں نے قسم کھائی تھی نہ کھاؤں گا، نہ پیوں گا، نہ سوؤں گا، میں 3 دن سے بھوکا بھی ہوں، پیاسا بھی اور جاگا بھی ہوں، کہ جب تک تیری مدد نہ کر لوں میرے اوپر کھانا پینا سونا حرام ہے۔ آج تیسری رات کا جاگا ہوں، ایک لقمہ کھانا نہیں کھایا، ایک گھونٹ پانی نہیں پیا، گرا میں اس لیے، پانی میں نے اس لیے، چراغ میں نے اس لیے بجھایا کہ اگر میرا بھانجا ہے تو میری تلوار کہیں کانپ نہ جائے، وار صحیح کرے، اور الحمدللہ میں نے اس لیے کہا کہ یہ میرے خاندان کا بھی نہیں چاہے جائے کہ میرا بھانجا ہو، یہ تو کوئی میرے نام پہ تمہاری عزت لوٹتا رہا۔ ان صفات پر قبر نے اس کو نگینہ بنا دیا، اس کو کھایا نہیں ہے۔ شہاب الدین غوری سے حکومت کی ابتدا ہوتی ہے بر صغیر باقاعدہ، اور پھر وہ اپنے غلام قطب الدین ایبک کو لاہور کا حکمران بناتا ہے، اور اس کے 2 داماد تھے، اس کی نرینہ اولاد نہیں تھی۔ شہاب الدین غوری ہمارے دیس میں ماشاءاللہ مدفون ہے، یہ پرتھوی راج کو شکست دینے والا تراوڑی کے میدان میں یہ شہاب الدین غوری تھا۔ پہلی جنگ میں اسے شکست ہوئی، تیاری کر کے نہیں آیا تھا، تراوڑی کی پہلی جنگ میں 12,000 کا لشکر تھا، اور واپس جا رہا تھا کہ پتہ چلا پرتھوی راج چڑھایا، تو سب سرداروں نے کہا واپس چلیں، ہماری تیاری نہیں۔ انہوں نے کہا موت سے گھبرا کے جانا مسلمان کا شیور، لڑ گیا تھا، اس میں پھر شکست کھائی، پھر یہ واپس نہیں ہو رہا تھا، یہ لڑتے لڑتے اپنے گھوڑے سے گرا، تو پیچھے سے ایک ترک سردار نے چھلانگ لگائی اور اس کو ایک ہاتھ سے سنبھالا، اور اس کے گھوڑے کو دوسرے ہاتھ سے سنبھالا اور
لشکر سے اس کو نکال کے باہر لے گیا، تب جا کے اس کی جان بچی۔ پھر دوسری جنگ میں وہ 1 سال تک بستر پہ نہیں سویا، بیوی کے پاس نہیں گیا پورا سال، اس نے تیاری کی۔ اور پھر تراوڑی کے میدان میں اس نے پرتھوی راج راجپوت چوہان، یعنی وہ ہمارا پڈا وہی تھا، کم وقت ہمیں تو اللہ نے ہدایت دے دی کوئی 15-20 نسل پہلے ہم مسلمان ہو گئے، لیکن ہمارا قبیلہ وہی ہے راجپوت چوہان، پرتھوی راج کی نسل۔ تو اس کے 2 داماد تھے، ایک شمس الدین، ایک ناصر الدین۔ ناصر الدین کو اس نے ملتان کی حکومت دی، شمس الدین کو پھر اس نے دلی کی، اور قطب الدین ایبک کو لاہور کی۔ اس میں شمس الدین پھر بہت عالی نکلا۔ قطب الدین ایبک بہت سمجھدار تھا، لیکن 4 سال کی حکومت کرنے کے بعد اس کا انتقال ہو گیا۔ وہ یہ پولو کھیلتا تھا، پولو، یہ گھوڑے کا، تو گھوڑے سے گرا اور مر گیا۔ انارکلی کے پچھلی طرف اس کا مزار ہوتا تھا، انارکلی جانا ہوتا تھا، 60 کی دہائی میں پڑھتا تھا، تو سارے محلے کا کوڑا کرکٹ اس کی قبر پہ پڑا ہوتا تھا اور عبرت کا نشان ہوتا تھا۔ پھر ضیاء الحق مرحوم نے یہ نیکی کا کام کیا، اس نے وہ سارا محلہ صاف کروا کے چاروں طرف کے مکان خرید کر اس کی قبر پر ایک بڑا خوبصورت اس نے مزار بھی بنایا، ساتھ آنے جانے کی جگہ بھی بنائی۔ تو اس طرح یہاں اسلامی سلطنت کی بنیاد ہے۔ التمش نے 5 دفعہ چنگیزیوں کو شکست دی، 5 دفعہ، اور ان کے چنے چبوا دی۔ پھر صلاح الدین خلجی نے، تو خاندان غلامہ ختم ہوا، خاندان غلامہ کے بعد سادات آئے۔ خاندان غلامہ کے دور میں تیمور کا حملہ ہوا، پھر وہ جاتے ہوئے سادات کو حکمران بنا دیا، ان سے پٹھانوں نے حکومت حاصل، ان سے مغلوں نے حکومت حاصل۔ ابراہیم لودھی کو شکست دی بابر نے پانی پت کے میدان میں۔ بابر بڑا دلیر آدمی تھا، بڑا عجب بادشاہ گزرا ہے، تھوڑی عمر میں مر گیا، 42 سال کی عمر میں مر گیا، پر اس کی عجب زندگی۔ تو ایک یہاں مغلیہ سلطنت کی داغ بیل پڑی، بڑی مضبوط اسلام دوست، سوائے اکبر کے کہ وہ گمراہ ہوا تو علماء کی وجہ سے، وہ خود ان پڑھ تھا، دین کو جانتا نہیں تھا، تو جو درباری علماء تھے ان کی وجہ سے وہ دین سے متنفر ہوا کہ وہ آپس میں اس بات پہ اس کے اکبر کے سامنے لڑ پڑتے تھے کہ یہ کرسی پر میں بیٹھوں گا، بادشاہ کے برابر میں بیٹھوں، وہ کہتا میں بیٹھوں، وہ کہتا دائیں میں بیٹھوں گا، بائیں تم بیٹھو، وہ کہتا نہیں تم ادھر بیٹھو میں ادھر بیٹھوں، ادھر میں بیٹھوں گا ادھر تم بیٹھو۔ ان چیزوں سے وہ ایسا خود ان پڑھ تھا، کیونکہ ہمایوں کو جب شکست ہوئی، شیر شاہ سوری نے اسے شکست دی، شیر شاہ سوری پٹھان تھا، تو کچھ عرصہ بیچ میں پٹھانوں کی حکومت آئی، اور ایسی حکومت کر گیا شیر شاہ سوری کہ انگریزوں نے بھی شیر شاہ سوری کے اصول پر اپنی حکومت کے نظام بنائے تھے۔ ایسی خوبصورت حکومت کر کے گیا شیر شاہ سوری، اور بالکل غریب سا تھا، ایک سپاہی سے اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ بہار، صوبہ بہار میں یہ پیدا ہوا تھا، تو اس نے بڑے چکر سے حکومت حاصل کی۔ اس نے اپنا ایک جتھا بنا لیا، تو اب اس کو ضرورت تھی کوئی شہر میرے قبضے میں ہو، تو اس نے نا وہاں بہار کے ہندو راجا سے کہا کہ مہاراج میں مغلوں سے لڑنے جا رہا ہوں، میرے پاس ہے خزانہ بہت سارا، میں چاہتا ہوں آپ کے پاس امانت رکھ دوں، جب میں آؤں گا تو آپ سے لے لوں گا۔ وہ ہندو مہاراج تو جو تھا وہ تو الٹی چھلانگیں لگانے لگا، کہا جی میرے پاس 500 صندوق ہے شرفیوں کے بھرے ہوئے، وہ 5 بھی ہوتے تو پورے ہندوستان کا خرچہ کافی تھا۔ جب اس نے کہا 500 تو اس کی تو رال ٹپک پڑے، ان کا مہاراج میرے جیسا دیانتدار تمہیں پورے ہندوستان میں نہیں ملے گا، تم لے آؤ، میں بڑی حفاظت کروں گا، جب تم آ جاؤ گے تو تمہیں دوں گا، تم مر گئے تمہاری اولاد کو دوں گا۔ ان کا بس مہاراج میں یہی چاہتا ہوں۔ اس نے اس میں سپاہی چھپا دی، ہر صندوق میں سپاہی چھپا دی، بند کروا کے ریڑیوں پہ لدوا کے اس نے قلعے کے اندر بھجوا دی۔ جب وہ اندر پہنچے تو وہ جو ریڑیاں لے جا رہے تھے انہیں جا کے کنڈے کھول دیے، وہ باہر نکلے اور انہوں نے منٹوں میں قلعہ فتح کر لیا۔ تو یوں شیر شاہ سوری ایک سپاہی سے بادشاہ بننے کی طرف اس کا قدم اٹھا۔ پھر اس نے 6 سال حکومت کی، پر وہ کام کیے جو لوگ 100 سال میں بھی نہیں کر سکتے۔ میرے گاؤں کے آگے جو سڑک ہے اب پکی ہے، یہ شیر شاہ سوری نے بنوائی تھی، ملتان سے لے کر لاہور تک، اس کو شیر شاہ سوری روڈ کہتے تھے۔
پہلے زمانے میں سڑکیں دریاؤں کے ساتھ ساتھ چلتی ہیں تاکہ مسافروں کو پانی ملتا رہے، تو دریائے راوی کے ساتھ ساتھ یہ سڑک چلتی۔ اس وقت دریائے راوی زندہ تھا، آباد تھا، اب تو مرمرا گیا بیچارہ، تو وہ ہمارے ساتھ بہتا تھا دریائے راوی، تو لمبا دریائے راوی کے بالکل کنارے کے اوپر تھا۔ جتنے بڑے اور مشہور شہر ہیں اگر آپ دیکھو گے تاریخ میں تو وہ بڑے دریاؤں کے کناروں پر ہوتے تھے کہ پانی کا بڑا وسیلہ دریا ہوتا تھا، ایسے کنویں اور ایسے نلکے ٹیوب ویل تو ہوتے نہیں تھے، تو دریاؤں سے پانی حاصل کیا جاتا تھا۔ تو شیر شاہ سوری نے ہمایوں کو شکست دی تو یہ وہاں سے بھاگا اور عمر کوٹ، یہ جو سندھ میں ہے عمر کوٹ، یہاں پہنچا تھا تو یہاں اکبر پیدا ہوا۔ پھر ہمایوں نے اس کو بیوی کے ساتھ کابل بھیج دیا، خود وہ ایران چلا گیا، ہجرت کر گیا۔ پھر ایران سے شیعہ بادشاہ کی مدد سے وہ واپس دوبارہ ہندوستان آیا۔ شیر شاہ سوری کی اولاد اتنی قابل نہیں تھے، اتنے سمجھدار نہیں تھے، تو وہ شکست کھا گئے۔ پھر دوبارہ اللہ نے مغلیہ سلطنت کو اقتدار بخشا، تو اکبر 12 سال کی عمر میں بادشاہ بن گیا۔ نہ علم کی صحبت، نہ علماء کی صحبت۔ آگے درباری علماء ملے جنہوں نے اس کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا، تو اس نے دین الہی ایجاد کر دیا، جس کے لیے مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے استعمال فرمایا، بغیر مناظرے کے ہیں۔ یہ مناظرے کام خراب کرتے ہیں، نہ مناظرہ اسلام کا مزاج ہے۔ مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے سب کے بڑے ہیں جنہوں نے دیوبند کی بنیاد رکھی۔